نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اسلام کی متا کو بچایا حسین نے، اسلام کی متا کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا مٹایا حسین نے. ہے آج بھی وہ ملت کا در سے آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا در سے آبرو، جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے. ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے. ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے. ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے. تابیر تھی آصف کے خیالوں میں کربلا، تابیر تھی آصف کے خیالوں میں کربلا، تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں منقصار زمان حامی بے قصام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کے دربار قربان کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیزان محتشم، یہ ماہ محرم الحرام یہ بڑا ہی پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام آپ کا فرمان ارشاد ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس ماہ محرم الحرام کے روزے رکھتا ہے تو ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے.
یعنی جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 1 مہینے روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام آپ کی حدیث پاک کا مفہوم کہ میرے محبوب علیہ السلام جب صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ بتو یہ کیا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے ان کے نبی کو، یعنی وہ ہمارے بھی نبی ہیں، یعنی جو ان کو مانتے ہیں یہود جو ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو رب ذوالجلال نے فرعون سے نجات دلوائی، جب نجات دلوائی تو اس لیے وہ شکرانے کے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے تو زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم روزے رکھیں، یہ تو اپنے نبی کی تو کچھ مانتے نہیں ہیں، اگر مانتے ہوتے تو میرے محبوب پر ایمان لاتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، کیوں ہمارے بھائی نے ان کو رب ذوالجلال نے فرعونیت سے نجات دلوائی، تو ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے والے کے حقدار زیادہ ہیں۔ تو یہ 10 محرم الحرام اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں جب نہیں اترے تھے، جب وہ ہم پر فرض نہیں کیے گئے، تو اس سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے کہ اس دن روزہ رکھا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جب یہ ماہ رمضان وہ جب فرض ہو چکے اس کے روزے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تاکید نہیں فرماتے تھے کہ جو رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ہاں جو فرض روزے چھوڑے گا جان بوجھ کے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ماہ محرم الحرام بڑے ہی برکتوں والا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حسینیت زندہ باد۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزان محتشم، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر پہلے اپنے محبوب علیہ السلام ان کی آل کے ساتھ پیار کا جو ہے وہ جو ایک تنبیہ ہے وہ ہم سے طلب کی کہ اے محبوب علیہ السلام قل آپ فرما دیں لا اسألکم، اپنے امتیوں سے فرما دیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجرت کا تم کا سوال نہیں کر رہا، کس چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے ساتھ میرے جو اقارب ہیں عزیز و اقربا ان کے ساتھ تم نے مودت اختیار کرنی ہے، محبت بھی نہیں۔ اب محبت سے اوپر والا سٹیپ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ مودت کرنی ہے، یعنی ایک انسان وہ کسی سے محبت کرتا ہے، یہ محبت ایک ذات سے تو چہرے کے لحاظ سے صحیح ہے کہ اس کو بندے کو دوسرے کے ساتھ پیار ہے، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ اب مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، کیوں؟ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ کسی اور چیز کا نہیں کر رہا، بلکہ اپنی اہل بیت کے بارے میں محبت کا سوال کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ عشق کرنا ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھ کر تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میں کسی قدرت کا سوال نہیں کر رہا، صرف میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے رہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ارشاد کی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک کے مفہوم، میرے محبوب جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن، دوسرے نمبر پہ میری اہل بیت۔
قرآن اور اہل بیت، اے میرے امتیوں، میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ ہوں گا، تو یہ قرآن حوض کوثر پہ آ کے میرے ساتھ ملاقات کرے گا، تو میری اہل بیت میرے ساتھ حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کرے گی۔ اے میرے امتیوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑتے رہنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ میری اہل بیت کو چھوڑنا۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو پھر حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکتے، تمہاری ملاقات میرے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر تم نے قرآن کو تو تھاما، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو پھر بھی تم حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم نے اہل بیت کو تو مانا لیکن قرآن کے بارے میں نکتہ چینیاں بناتے رہے، قرآن کے بارے میں غلط الفاظ بولتے رہے، اب یہی قرآن پاک کو جب ترک کیا جائے گا پھر بھی تم حضور علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر پہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ کون کر سکتا ہے؟ جو قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بندہ کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ارشاد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے نکاح حضرت علی قرۃ شیر خدا کے ساتھ ہوا، ان کے بدلے اطہر سے 2 بیٹیاں 3 بیٹے ہوئے۔ کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے۔ ایک تھے حضرت امام حسن پاک، ایک تھے حضرت امام حسین پاک، ایک تھے حضرت امام محسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ تینوں شخصیت، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بدلے اطہر سے پیدا ہوئے۔ اب بات حضرت یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام آپ کی بیٹی کے ساتھ باز اللہ ظلم کیا گیا، حضور علیہ السلام کی بیٹی کے اوپر باز اللہ ظلم کر کے آپ حملہ کی، آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، تو آپ کا حملہ جو ہے وہ باز اللہ ضائع ہو گیا، وہ گر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا آپ کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے؟ کسی ایک کتاب کے اندر لکھا دے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر کسی نے صحابی نے ظلم کیا ہو، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے کو معاذ اللہ اکھاڑ دیا، آپ کے اوپر ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ سارے کے سارے من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہے، اور ہمارے سنی جو ہے وہ بھی پھر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور کی آل کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، آل کے ساتھ پیار کرنے والی ایسی شخصیت، تو یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فاطمہ الزہرا ان کے 3 بیٹے ہوئے۔ تو مجھے فرید کے اندر اور کی کئی کتابوں کے اندر کئی ماخذ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی قرۃ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرم رکھا۔ کیا رکھا؟ حرم، یعنی میں نے ان کا نام حرم رکھا۔ کیوں؟ مجھے حرم جو ہے یہ نام بڑا پسندیدہ تھا کہ کوئی مجھے یہ کہے، حرم کہتے ہیں جنگ کی ہے، جنگجو کو، یعنی جو انہوں نے جنگ کرنے والا ہو، جنگجو ہو، اسے حرم کہتے ہیں۔ اب حضرت علی قرۃ شیر خدا فرماتے ہیں مجھے یہ نام بڑا پسند تھا، میں نے اپنے بیٹے امام حسن پاک کا نام حرم رکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آگے کہا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ بیٹے کو میرے سامنے رکھا کرو۔ حضرت امام حسن پاک کو جب لے گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میں نے حرم رکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کا نام حرم نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ اب حسن یہ کسی عام انسان کا نام نہیں، یہ جنتی نام ہے جو پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور نام رکھ رہے ہیں جو جنتی نام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام حرم نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ تو اسی طرح جب دن گزرتے گئے اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ
آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی ولادت ہونے کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر تشریف لے کے آئے، حضرت علی مرزا شیر خدا نے پھر نام حرم رکھا، حضرت امام حسین پاک کا کیا نام رکھا؟ حرم۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے ساتھ ملاؤ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جب ان کو اٹھا کے لایا گیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری نوری ہاتھوں کے اندر تھمایا گیا، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرم رکھا ہے۔ میرے محمد نے فرمایا نہیں اے علی اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حرم نہیں۔ اب اسی طرح امام محسن پاک کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے اس کا نام بھی حرم رکھا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کا نام حرم نہیں بلکہ اس کا نام محسن رکھا ہے۔ جب حضرت امام حسن پاک حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کی جب ولادت ہوئی تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھتے، بائیں کان کے اندر ان کی اقامت پڑھتے اور اپنے لعاب دہن کے ساتھ مبارک مبارک لعاب کے ساتھ آپ جو ہیں وہ حضرت امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو، ان تمام کو اپنے لعاب کے ساتھ جو ہے وہ گھٹی عطا کی۔ اب کسی کو کوئی خالہ جو ہے وہ گھٹی دے رہی ہوتی ہے، اب کوئی ایسا بچہ ہے اس کے چچا جو ہے وہ گھٹی دے رہا ہوتا ہے، اب کوئی ایسا انسان ہے اس کا دادا گھٹی دے رہا ہوتا ہے۔ امام حسن پاک حسین پاک اور شخصیت ہے جن کو کوئی عام بندہ گھٹی نہیں دے رہا بلکہ امام الانبیاء، امام الرسول اور تشریف لاتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر اذان پڑھتے ہیں، اذان کے بعد دوسرے کان کے اندر اقامت پڑھتے ہیں، اقامت کے بعد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لعاب کے ساتھ، اپنے تھوک مبارک کے ساتھ ان کو گھٹی عطا کرتے ہیں۔ کیسی شخصیت ہوگی جن کے خمیر کے اندر جو پہلا قطرہ گیا اور کوئی اور غذا نہیں بلکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لعاب دہن مبارک وہ ان کے جسم اطہر کے اندر گیا۔ اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن پاک، امام حسین پاک ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں میری تصویر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت امام حسن پاک حضور کے سر مبارک سے لے کر ناک تک یہ آپ کے مشابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک سے لے کر پاؤں تک یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ تھے۔ ایسا جو ہے یہ مشابہ تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طرح بات تو ہے آج ہماری وہ حضرت امام حسین پاک پہ ہونی ہے، لیکن ہے اہل بیت صاحب ان دونوں ہستیوں کا جس کا تذکرہ جو ہے وہ ساتھ چلے گا جو ہم حضرت امام حسن کو بھی ماننے والے ہیں، امام حسین پاک کو بھی ماننے والے ہیں۔ آج جو ہے وہ حسین حسین تو ہوتا رہتا ہے لیکن حسن کو تو کوئی یاد نہیں کرتا، حسین حسین کو ہر بندہ کرتا ہے۔ کیا کبھی امام حسن پاک کا بھی نام لیا ہے اور ان کے دن بھی بنایا ہے تم نے؟ امام حسین پاک کے دن کو تو بڑے یاد کرتے ہو، امام حسن کی بارے آتی ہے تو پھر تمہیں ایام کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک یہ دونوں شہزادے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے دنیا کے اندر پھول ہیں، میرے دونوں پھول ہیں۔ اور اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جنت کا سردار بنایا۔ یہ جامع ترمذی شریف کا حدیث پاک، ابن ماجہ کی حدیث پاک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں شخصیات یہ دونوں جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح ایک اور محفظ کے اندر کتاب کے آتا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان فرمائے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اب آج بندہ کہتا ہے سنی کہتا ہے، دور بغیر کوئی دور کی بات، وہ کہ سنی کہتا ہے، کس نے کیا دیکھا؟ کون جنت کے اندر جائے گا، کون جہنم کے اندر جائے گا؟ جنت کے اندر ایک دن کے لیے جانا ہے، بغیر 72 میں جہنم کے اندر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یہی فرقہ ہے جو ناجی فرقہ ہے، جو جنت کے اندر جانے والا فرقہ ہے۔ ہم اپنے اس فرقے کے اوپر ناز کرتے ہیں جو فرقے کا نام
سے تعریف کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام حسن پاک حسین پاک یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اہل سنت و جماعت اہل سنت آج ہم ہی اہل سنت ہے. ہم ہی ناجی فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. کیوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ امام حسن پاک امام حسین پاک یہ دونوں شخصیت اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ فرزند حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کے اندر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ اپنی ماتا کا دودھ پیتے تھے تو شاید 5 شعبان المعظم 4 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. ایک خاتون ایک حضرت ام فضل یہ حضرت عباس کی گھروالی ہے اور انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کے آپ کیا عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نرمہ خواب دیکھا ہے بڑے ہی اور شکران دینے والا خواب دیکھا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی جان بتاؤ وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھروالی آپ کی زوجہ محترمہ حضور کی چچی آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا جدا ہوا اور جدا ہو کر میری جھولی کے اندر آیا. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹا جب پیدا ہوگا وہ جب پرورش پائے گا وہ پرورش تیری گود کے اندر آ کر پائے گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو میرے جسم سے ٹکڑا جدا ہوا وہ میری بچی کے ہاں میری بیٹی فاطمہ الزہرا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کا بیٹا پیدا ہو کر تو جو پرورش کرو گی اے میری چچی جان وہ تم پرورش کرو گی آپ کی جھولی کے اندر آئے گا. تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ایک کرامت بھی ہے کہ آج کل 6 ماہ کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. کتنا ماہ کا بچہ؟ 6 ماہ کا بچہ وہ وضع حملہ ہو جائے 6 ماہ کا بچہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا کون ہو جاتا ہے. اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں ایک اور شخصیت حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ 2 شخصیت ہے. ان دونوں کی ولادت 6 ماہ بعد ولادت ہو چکی تھی یعنی 6 مہینے اپنے والد کے بطن کے اندر رہے اس کے بعد ان کی ولادت ہوگی 9 مہینے پورے نہیں ہوئے. تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو وضع والد کے پیٹ کے اندر جو مدت ہے وہ 6 مہینے ہے. جب پیدا ہوئے آپ صحیح سلامت آپ نے صحت پائی زندگی پائی بچپنے سے جوانی کی طرف پائی آپ فوت نہیں ہوئے. سب سے بڑی آپ کی یہ کرامت ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کی ولادت ہوئی ولادت ہونے کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش کی. تو جب پرورش کی ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام آپ جب تشریف لائے حضرت ام فضل کے پاس تو جب آئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دو. تو آپ کی چچی نے آپ کو وہ بیٹا تھمایا. تو ایک روایت یہ ہے ایک روایت کے اندر اور مختلف روایات ہے کہ آپ کی چچی جان نے کو تھمایا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو بوسے دے رہے ہیں آپ کو چوم رہے ہیں. تو چومتے ہوئے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب آنسو جاری ہوئے تو آپ کی چچی جان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے نواسے کو چومتے ہوئے ایک روایت کا ذریعہ آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے.
تو حضرت ام سلمہ کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا، میرے پاس آنے کی کسی کو اجازت نہ دینا، میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا۔ تو آپ نے یہ کہہ کے اپنی جو مسجد تھی وہاں پر بیٹھے تھے، تو حضرت ام سلمہ کھڑی تھی، تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھومتے ہوئے کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھیلنا شروع کر دیا آپ کے جسم کے ساتھ۔ جب جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا ہوا تھا، وہ فرشتہ بارش کا جو فرشتہ تھا وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی، جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے تھے، تو وہ فرشتہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ جب یہ کہا اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں کی مٹی لا کر آپ کو دکھا دو۔ تو فرشتے نے ایک رات کے رات وہ مٹی لے کر ایک رات کے رات آپ نے وہیں پہ بن بنا، اور ہمارا جو ہے آپ آن کے ان کی مٹھی کے اندر جو ہے وہ مٹی تھی، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ سرخ رنگ کی مٹی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مٹی ہے جس جگہ پہ آپ کے یہ نواسوں کو شہید کیا جائے گا۔ اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی لی، مٹی کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو چھپا دی اور کیا کہا، اے ام سلمہ یہ مٹی لے لو، اس کو سنبھال لو، یہ میرا نواسہ جب شہید ہوگا تو یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی بلکہ یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو وقت آیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دان کری ہے، آپ نے پہلے بتا دیا تھا اپنی حیات مبارکہ سے وفات کے بعد 50 سال کی زندگی گزارنی تھی، 50 سال بعد جو معاملہ ہونا تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لو، جب میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی سرخ جو مٹی ہے یہ خود بن جائے گی۔ جب وقت آیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو جب رات کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوئے ہوئی تھی، خواب کے اندر دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کے جو بال مبارک ہے رت معلوم ہے، ان کے بالوں کو مٹی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ خون کی طرح جو ہے وہ رت بند ہے۔ آج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات رہا ہے، یہ کیسی حالت ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے کی قتل گاہ کی طرف سے آ رہا ہوں، کہ میں اپنے اس نواسے کے خون کو جمع کرتا رہا۔ جب یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا، آپ فوراً اٹھی اور شیشے کو جا کے دیکھا، جب جا کے دیکھا وہ مٹی مٹی نہیں رہی بلکہ وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے کا نام بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ یزید ہوگا، کہ وہ نوجوانوں کی حکومت ہوگی، اور ان کی حکومت کے اندر میرے نواسے کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وہ بنو امیہ کی حکومت تھی، بنو امیہ میں سے کون سا فرد تھا؟ وہ یزید تھا جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو ہے وہ وار کروائے، آپ کو شہید کروایا، آپ کے خاندان کو شہید کیا، آپ کے اوپر ظلم کا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں پہلے بتا دی تھی۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب زمانہ گزر گیا، حضرت امام علی مقام آپ کا بھی زمانہ گزر گیا، تو حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ آپ کے ساتھ جب صلح ہوگی تو وہی معاملہ رہا، صحیح معاملہ۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں جایا کرتے تھے، ود فیملی جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کے رہتے بھی تھے اور دعوت بھی کھاتے تھے۔ سارے چیزیں گزرتی گئی حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آپ نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت قائم رکھنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ بغض نہیں رکھنا۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت امیر امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مسلک چھوڑ کر ان شخصیات کو اپنی مسلک کے اوپر بٹھاتے تھے۔ یعنی اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور کی آن کے ساتھ، امام حسن پاک کے ساتھ، امام حسین پاک کے ساتھ۔ اب ہم نے یہ حضرت امام حسن پاک نے بھی درس دیا، امام حسین پاک نے بھی درس دیا کہ جن کے ساتھ ہماری صلح ہے، جن کے ساتھ ہم نے صلح کی ہے، اے بعد میں آنے والوں ان کے ساتھ آپ نے صلح رکھنی ہے۔ جن کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہے، اے بعد میں آنے والوں ان کے ساتھ آپ نے صلح نہیں رکھنی بلکہ ان کے ساتھ نفرت رکھنی ہے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو یہ سبق سکھا دیا، جس کے ساتھ ہم نے صلح کی ان کے ساتھ تم نے بھی صلح کرنی ہے، جن کے ساتھ ہم نے جنگ کی ان کے ساتھ تم نے بھی نفرت رکھنی ہے۔ یہ سارے کے سارا امام علی مقام، امام حسن پاک، امام حسین پاک، آپ کی سیرت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو یہاں سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور حضرت امام حسین آپ نے جن کے ساتھ جنگ کی ہم ان کو مانتے نہیں بلکہ ہماری اس کے ساتھ نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس شریعت کی حدود کو پامال کرتا رہا اور شریعت کی حدوں کو پامال کر کے جو چیز حرام تھی اسے حلال کرتا رہا، اور جو جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام تھا ان کے ساتھ نکاح حلال کرتا رہا، اب شریعت کی حدوں کو پامال کرتا رہا۔ تو حضرت امام حسین پاک آپ نے ان کے ساتھ جنگ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ جن کے ساتھ میں نے جنگ کی ہے، اے بعد میں آنے والوں اس کے ساتھ صلح نہیں رکھنی بلکہ ان کے ساتھ نفرت رکھنی ہے۔ اب یزید کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے شریعت کی حدوں کو پامال کیا، حدود اللہ کو اس نے توڑا، اور شراب کو اس نے جائز قرار کیا۔ شراب سر عام چلتی تھی، زنا سر عام چل رہا تھا، یہ سارا کچھ حلال کیا جا رہا تھا، یعنی حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا، شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین پاک پھر نکلے تھے کہ میرے نانا جان کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین پاک آج کچھ گروہ کہتا ہے کہ دیکھو امام حسین پاک حکومت کی خاطر گئے تھے، آپ بھائی سرداری کی خاطر گئے تھے۔ اب یہ ناصریت خارجیت وہ یہ کہتی ہے کہ امام حسین پاک معذلہ وہ حق پہ نہیں تھے، کہتے ہیں وہ حق پہ نہیں تھے امام حسین پاک۔ اب ایسی ناصریت خارجیت سوچ انہیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین آپ اس لیے نکلے تھے جو جب حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت کو جو ہے وہ توڑا جا رہا تھا، اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر نکلے سرداری کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے نکلے جو خط کان پر بھیج کر بلا رہے تھے کہ آپ آئے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس لیے گئے تھے، یزید اس کے ہاتھ پر وہ کچھ لوگ جو ہے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر حضرت امام علی مقام امام حسین گئے تھے کہ کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ میرے غلام بلا رہے تھے تو آپ گئے کیوں نہیں؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پھر گئے تھے، کیوں کہ جب شریعت کے حدوں کو پامال کیا جا رہا تھا، نمازوں کو پڑھا نہیں جا رہا تھا، نماز کی جو ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، شریعت کی جو ہے وہ حدودوں کو پامال کیا جا رہا تھا، تو حضرت امام حسین تب نکلے تھے۔ آج ہم کیوں نہیں نکلتے؟ آج بھی وہی طریقہ ہے، شریعت کی حد کو پامال کیا جاتا ہے، زنا
اور سر عام چل رہا ہے، شراب نوشی سر عام چل رہی ہے. حضرت امام حسن حسین پاک آپ کا نام لینے والوں ایک یاد رکھو، حضرت امام حسین پاک کا نام وہی لے سکتا ہے جو آپ کی سیرت کو اپنانے والا ہوگا. آپ کیوں نکلے تھے؟ کیا اپنی سرداری کی خاطر نکلے تھے؟ نہیں، سرداری کی خاطر نہیں نکلے تھے، بلکہ حضور کے دین کو بچانے کی خاطر نکلے تھے. حضرت امام حسین پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے ہر طرف یہ پیغام بھیجا، خصوصاً اس نے کہا کہ یہ بیعت جو ہے حضرت امام حسین پر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین شخصیات سے بیعت ضرور لو میرے لیے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو. اپنے گورنر کو پیغام بھیجے کہ میرے لیے ان سے بیعت لو. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، ان تینوں شخصیت نے کہا کہ ہم یزید کے بیعت نہیں کریں گے. تو اس وقت یزید کے ظلم کی وجہ سے حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ طیبہ آئے. کہ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت امام علی مقام مدینہ سے چل کر مکہ طیبہ آئے، مکہ میں آج کا زندگی بسر کی. جب حاجی کے ایام آ رہے تھے تو حکومت سے بار بار خط آ رہے تھے. یہ بار بار جو خط بھیجنے والے تھے وہ ہم نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ شینو یا عین و ہاتھ تھے. وہی خط بھیجنے والے تھے. یہ ہماری کتابیں نہیں بلکہ انہی کی کتابیں بول کے جاتی ہے کہ شیعان علی وہی خط بھیجنے والے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات دیکھ کر وہاں سے جو لوگ میری بیعت کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے تو ان سے جا کے بیعت لے. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے تو کئی ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اگر حضرت امام حسین کی طرف سے بیعت تھے تو کئی کوفیوں نے، کئی ہزار کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جب بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا کہ اتنے ہزار بندے ہیں تو آپ نے خط لکھا. آپ نے کہا کہ اے امام حسین آپ تشریف لے آئیں، یہاں پر کئی ہزار کا مجمع ہے، وہ آپ کے انتظار کر رہا ہے. آپ تشریف لے کے آئیں اور آپ آ کے ان کو اپنے غلامی کے اندر لے. تو حضرت امام حسین پاک کی طرف جب خط روانہ ہو گیا تو پیچھے سے ان یزیدیوں نے، ان کوفی لایوبیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ظلم کر کے بعد آپ کو شہید کر دیا. جب یہ خط میرے امام پاک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے. جب مکہ سے روانہ ہوئے آپ گھوڑے کے اوپر سوار نہیں تھے. کس کے اوپر سوار نہیں تھے؟ گھوڑے کے اوپر سوار نہیں تھے. آج کہا جاتا ہے سلطنہ جی، سلطنہ بڑا مشہور ہے آج کل. اس وقت حضرت امام علی مقام کا کوئی سلطنہ تھا ہی نہیں جس گھوڑے کا نام سلطنہ ہو. امام علی مقام کا کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کا نام سلطنہ ہو، کوئی بھی نہیں ملتا. امام علی مقام جب مکہ سے نکلے تو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے. کس کے اوپر سوار تھے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے ہاتھ کے اندر جلاء العیون ہے، یہ تاریخ صحابہ معصوم ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، گھوڑے کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر سوار نہیں تھے. امام علی مقام جب مکہ سے نکلے تو راستے کے اندر ایک شاعر کی ملاقات ہو گئی حضرت امام علی مقام کے ساتھ. وہ شاعر فرزدق جو شاعر ہے وہ خود اپنے اشعار کے اندر لکھتا ہے. اس کے اشعار جو ہے اس کے اندر بھی جمع اور ناکہ کے الفاظ ہیں، اس کے اندر گھوڑے کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو، بلکہ وہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ حضرت امام علی مقام آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے. تو حضرت امام علی مقام جب نکلے تو آپ جو ہے وہ کوفہ جانا چاہتے تھے. تو حضرت اس وقت حضرت امام حسین کی غلامی کے اندر نہیں آئے تھے،
آپ نے ان کو روک لیا ایک مقام پہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ادھر نہیں جانے دیں گے، اب کر وہ بلا چلے۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کربلا پہنچے۔ جب کربلا پہنچے انہیں زیادہ ہو گیا، اور اسی طرح کئی گورنر وہ پیسوں کی لالچ کی خاطر وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا وہاں پہ خیمے لگا لیے۔ خیمے لگانے کے بعد دن گزرتے گئے، اب روایت بیان کی جاتی ہے پانی بند ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، اپنے گھر والوں کو اپنے جو رفقا تھے ان کو درس خطبہ دیتے رہے، اور بار بار خطبہ دے رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، دن رات قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب یہ 9 محرم آیا تو آپ نے اپنے ایک بھائی کو کہا کہ کاش کے ایک دن ہمیں زیادہ مل جائے کہ ہم رات کو رب تعالیٰ کی عبادت کر لیں، رب تعالیٰ کی بندگی کر لیں، رات کو بندگی کریں، دن کو پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ رات کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری رات قیام کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے رہے۔ صرف حضرت امام علی مقام نہیں بلکہ آپ کے سارے لشکر والے جتنے بھی آپ کو رفقا تھے، وہ 72 رن ہو، 72 سے زیادہ ہو، وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جنگ کی تیاری کی۔ تو پھر جب جنگ کی تیاری کی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے خیموں کو جلا دیا تھا، وہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ یہ ساری کی ساری من گھڑت روایات ہیں، ایسی کوئی روایات ملتی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، اور اسی طرح پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کہا کہ آج جو امام حسین کی کربلا پڑھی جاتی ہے، یہ کربلا پڑھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسی کربلا جس کے اندر من گھڑت روایات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کے جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، من گھڑت روایات نہ ہو، جس کے اندر اشعار نہ ہو، جھوٹے اشعار، اگر وہ ایسی چیزیں نہ ہو تو پھر انسان تذکرہ کرے، وہ کربلا پڑھنا ٹھیک ہے۔ وہ کربلا جس کے اندر ماتم ہو، وہ کربلا جس کے اندر وہ سینہ پیٹنا ہو، وہ کربلا جس کے اندر بال بوتلے ہو، جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ موقع نہ ہو، ایسی کربلا پڑھنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 24 کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسا پڑھنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ میرے محمود اسلام السلام آپ کا فرمان ارشاد بخاری شریف کتاب الطلاق، مسلم شریف کتاب الطلاق، اس کے اندر میرے محمود اسلام السلام کا حدیث پاک مفہوم ہے۔ میرے محمود اسلام السلام نے فرمایا کہ یہ ایک انسان کو کرتا ہے تو پیچھے گھر والے جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ ہاں، جس عورت کا حامل فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ ہمارے عرف عام کے اندر کیا چل رہا ہے؟ جس عورت کا حامل فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن گزر جائے، اس کے بعد پہلی عید آتی ہے، کہا جاتا ہے پہلی عید کے اندر کوئی نئے کپڑے نہ پہنو۔ اب یہ تو کہتے ہیں کہ نئے کپڑے نہ پہنو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ سوگ ہے۔ جس سوگ کے بارے میں میرے محمود اسلام نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ سوگ جب جو ہے وہ 3 دن ہے، اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ جس عورت کا حامل فوت ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو شہید ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو آج ہم جو ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا سوگ نہیں بلکہ ہم آپ کے سیرت بیان کر کے، ان کے سیرت بیان کر کے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں کہ کہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ہماری بخشش ہو گئے۔ تو اسی طرح ہمارے بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ مجلس سنتے ہیں ان کی جا کے، نوحہ کرنے والوں کی، جو سینہ پیٹتے ہیں ان کی جا کے مجلس سنتے ہیں، ان کے لیے کیا کریں سٹیٹس بھی لگا لیتے ہیں ہمارے حضرات۔ اب سٹیٹس لگانا میرے محمود اسلام کا فرمان ارشاد ہے، میرے محمود کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، من کسر سواد قوم فهو منهم،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس مجمع کو جا کے پڑھاتا ہے وہ بندہ اسی میں سے ہوگا. اب بتاؤ ایک بندہ جا کے دوسروں کی مجلس کو جا کے پڑھائے کیا وہ اپنے آپ کو سنی کروا سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا غلام کروا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے. میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ریاض النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا کی روایت ہے کہ ایک قوم آئے گی، وہ قوم ہم سے محبت کا دعویٰ کرے گی لیکن ہماری محبت کے اندر وہ جھوٹے ہوں گے. ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی. جب مر جائے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی نہیں کرنی. اب میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہی ہے. ہم حضور کے امتی ہو کر ان کی جا کے سہولت کی، ہم حضور کے امتی ہو کر ان کے جا کے مجلس سے پڑھے، ہم امتی ہو کر ان کی مجلس کے اندر جا کے بریانی کھائے. اب یہ بریانی جو ہے ایک پلیٹ پہ جا کے ہم ایمان دے دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا اگر حضور کی غلامی کے اندر آنا ہے تو پھر کس نظریے کے ساتھ آنا ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نظریے کے ساتھ آنا ہوگا، عمر فاروق کے نظریے کے ساتھ، عثمان غنی کے نظریے کے ساتھ، امام حسن حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن حسین امیر معاویہ کے نظریے کے ساتھ آنا ہوگا. کیوں؟ یہ وہ نظریہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے مطابق چل رہا تھا. اسی طرح ان کے ہاں ایسی بھی بات موجود ہے، یہ کہتے ہیں جی یہ حضرت امام علی مقام امام حسین ہمارے وقت کے اندر بولا جاتا ہے. ہمارے خطیب حضرات بھی بولتے ہیں 12 امام 14 معصوم. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولو تو صحیح. کئی حضرات ختم پڑھایا ہوگا مجھ سے پہلے، کئی اماموں نے ختم پڑھا ہوگا، ختم کے اندر دعائیں مانگی ہوگی، یا کسی کو خانے کے اندر کیا ہوگی وہاں پر امام جو ہے اور کوئی مولوی جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہوگا یا رب العالمین 12 امام 14 معصوم کا صدقہ. اب یہ ہمارے نزدیک اہل بیت سارے کے سارے ہمارے امام ہیں، سارے کے سارے ہمارے امام ہیں. لیکن ان کے نزدیک کون امام ہے؟ 12 امام جو وہ لیتے ہیں ان کے نزدیک یہ میرے حق کے اندر حق الیقین ہے. اس کے لکھنے والے علامہ مجلسی ہے. تو یہ حق الیقین اس کا صفحہ نمبر 40 ہے. اس پہ لکھتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے. یہ حق الیقین اور دوسری کتاب اصول کافی اس کے اندر بھی لکھا ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر کہتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے. فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا لیکن خواب کے اندر وحی آتی ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ وحی آتی ہے. اب بتاؤ وحی کن کے پاس آتی ہے؟ غیر نبی کے پاس وحی آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو یہ تو مانتے ہیں کہ اماموں کے پاس وحی آ رہی ہے. اور اسی طرح اصول کافی کے اندر لکھا ہے کہ جو معاذ اللہ ہمارے اماموں کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ معاذ اللہ مشرک ہے، عند اللہ مشرک ہے. اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اب وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ امام معاذ اللہ رب ہے، یہ امام کیا رب ہے. اور جو کہہ رہا ہے جو ان کے ساتھ کسی کو امام مانے گا، ہمارے امام تو ابوبکر صدیق بھی ہے، ہمارے امام تو عمر فاروق بھی ہے، ہمارے امام عثمان غنی بھی ہے، ہمارے امام علی مرتضیٰ شیخ خدا بھی ہے، ہمارے امام حسن و حسین بھی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ علی کے بعد علی امام حسن پر، حسین پر، امام باقر، امام جعفر الصادق یہ امام ہے. ان کے ساتھ جو بندہ کسی کو امام مانتا ہے وہ بندہ مشرک ہے. اب یہ یہاں تک نظریہ رکھتے ہیں. پھر جا کے ہم ان کے جا کے مجلس کے اندر کھانا کھائیں، ان کی مجلس سے جا کے سنیں. یہ پچھلے سال کے اندر ہمارے ایک میرے اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قاری صاحب میں پچھلے سال کی بات ہے میں گیا تھا ان کی مجلس سننے کے لیے. تو مجلس سن رہا تھا، کہتے میں چاول کھانے کے لیے گیا تھا. کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ بولو تو صحیح. چاول کھانے کے لیے. اب چاول بریانی کے پلیٹ پہ اپنا ایمان نہ بیچنا. جن کا عقیدہ یہی ہے، جن کا نظریہ یہی ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے کہتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب وہ ان کا جو خطیب تھا ایسے ایسے الفاظ بول رہا تھا کہ ہمیں غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ کیا کہتے تھے؟ یعنی وہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں
کہ ہماری عوام کو شعور نہیں رہتا لیکن گستاخی کر جاتے ہیں، تو اس لیے اس سے بہتر ہے اگر ان کی موجودگی کے اندر، ہم اپنی موجودگی کے اندر ان کی مجلس کے اندر جائیں، وہ گستاخی کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے موجودگی کے اندر وہ گستاخی کر دیں، ہمیں پتہ نہ ہو کل قیامت والے دن پوچھ لیا جائے، رب تعالیٰ پوچھے کہ میرے جن نبیوں پر گستاخی کی گئی، میرے نبیوں کے صحابہ پر گستاخی کی گئی، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ان کی مجلس کے اندر موجود تھے، تم کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے حضرت امام حسین پاک کی تذکرہ سننا ہے، ان کا ذکر خیر سننا ہے، ہماری مساجد تھوڑی ہے، ان کے اندر آ کے سنیں جو ہماری محافل ہوتی ہے مساجد کے اندر، ان کے اندر آ کے امام علی مقام امام حسین کے تذکرے سنیں، وہاں پر تذکرے ہی ہوتے ہیں، جو ان کی مجلس کے اندر امام علی مقام کا ذکر خیر ہوتا ہے، ہماری مجلس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنی مساجد کو ترتیب دیں۔ رب سوچا کی بات کا دعا ہے کہ رب سوچا ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔